یہ دو راستے ہیں، دو زندگیاں ہیں، دو محنتیں ہیں، حق اور باطل، کفر ایمان۔ یہ اکٹھے ہی شروع ہوا، یہ کام ایک ہی دن شروع ہوا، ایک ہی وقت میں شروع ہوا، جس دن آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اسی دن شیطان کو بھی زمین پر اتارا گیا۔ ایمان کی دعوت دینے والا جب اترا تو کفر کی دعوت دینے والا بھی ساتھ اترا، حق کی طرف بلانے والا جب آیا تو باطل کی طرف بلانے والا بھی ساتھ آیا۔ ایمان کی طرف بلانے والے نے جب آواز دی تو کفر کی طرف بلانے والے نے بھی آواز دی۔ یہ دونوں کام ایک ہی دن شروع ہوئے، ایک ہی وقت میں شروع ہوئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صحیح کو اختیار کرو، غلط کو چھوڑو۔ بیچ میں امتحان ڈال دیا کہ غلط میں لذت رکھ دی اور صحیح میں مشقت رکھ دی، نافرمانیوں میں لذت، فرما برداری میں مشقت۔ دو رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، ایک اندر ایک باہر، باہر شیطان، اندر نفس۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس اندر ہے جو برائی کا حکم، شیطان باہر ہے، انہ لکم عدو مبین۔ تو ایک اندر ایک باہر، یہ رکاوٹیں جنگ کھڑی ہوگی۔ شیطان کو جب رد کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی داعی بن کر آیا، آدم علیہ السلام بھی داعی بن کر آئے۔ اس دنیا کا دستور ہے کہ یہاں جو چیز پھیلتی ہے وہ تبلیغ سے پھیلتی ہے، وہ دعوت سے پھیلتی ہے۔ بغیر دعوت کے چیز نہیں پھیلتی، بغیر تبلیغ کے چیز نہیں پھیلتی۔ کفر کی بھی تبلیغ ہوتی ہے اور ایمان کی بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ برائی کو بھی پھیلانے کے لیے دعوت کا نظام چلتا ہے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے بھی دعوت کا نظام چلتا ہے۔ ایک کا سرا نبیوں کے ہاتھ میں، دوسرا سرا ابلیس اور شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان سب سے بڑا داعی ہے، اس نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں، شیطان، جنات بھی، انسان بھی۔ انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے داعی ہیں، انہوں نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے، دنیا کا یہ پکا اصول ہے کہ کوئی چیز دعوت کے بغیر نہیں پھیل سکتی۔ باطل بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی، حق بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی۔ جو دعوت میں تیزی دکھائے گا وہ پھیلا دے۔ اگر باطل والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو باطل پھیل جائے گا، اگر حق والے، ایمان والے، اسلام والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ حق کو پھیلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حملہ بھی بتایا، طریق دعوت بھی بتایا، شیطان کیسے دعوت دے گا، کیسے حملہ کرے گا، کیسے وہ کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم خبردار رہیں۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تم نے مجھے نکال دیا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے، اب مجھے چھٹی دے، موت تک، قیامت تک کا چھٹی۔ کہا میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں کوئی اڈا نہیں بناؤں گا کہ میرے پاس آؤ، کہ میں خود چل کے جاؤں گا، میں خود چل کے جاؤں گا۔ یہ جو ہمارا نیک طبقہ ہے، یہ کہتے ہیں کنویں کے پاس پیاسا خود آتا ہے، کبھی کنویں بھی گئے پیاسوں کے پاس ہیں۔ ان کو شیطان نے یہ چکر دے دیا، اور شیطان نے کیا کیا؟ ان کا میں کنواں نہیں بنوں گا کہ میرے پاس آئے گا، میں تو خود جاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تم نے مجھے نکال دیا اور تم نے مجھے دھتکار دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں گھر بھی چھوڑوں گا اور اپنا آرام بھی چھوڑوں گا، اور میں صراط مستقیم میں جا کے اڈا لگاؤں گا، میں ان کی راہوں میں جا کے گھٹنے ٹیک دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پتھلا مار کے بہ جانا، یہ اس کا زیادہ طاقتور ترجمہ ہے کہ میں پتھلے مار کے بہ جانے، گوڈے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا، نہ اٹھوں گا نہ جاؤں گا، خود چلوں گا، خود آؤں گا۔ پھر کیا کروں گا؟
پھر بیٹھا نہیں رہوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کروں، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے حملہ کروں، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے میری توپیں فائر کریں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر کوئی تیرا فرما بردار بنے گا، باقی سارے میرے یار بن جائیں گے۔ تو شیطان بھی دعوت دیتا ہے، دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں پھیلتی۔ فیشن کیسے پھیلتا ہے؟